بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مخصوص کا پروگرام رمضان ذیشان، اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعید۔ امید ہے آپ ماہ مبارک کی رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں سمیٹنے میں ہم وقت مصروف ہوں گے۔ اللہ عز و جل توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ آج ہمارا موضوع ام المومنین وارث آیات تطہیر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور آج کے پروگرام میں اس موضوع پر گفتگو کے لیے وطن عزیز کے معروف مذہبی اسکالر، خطیب و دانشور، المبین اکیڈمی کے روح رواں، عزت ناب جناب مفتی محمد عمر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ ان سے گفتگو ہوگی، اور اسی طرح سلسلہ نقشبندیہ اور نسبت معصومی کے حوالے سے معروف کالم نگار، مفکر و مدبر، سیکرٹری اطلاعات جماعت اہل سنت پنجاب، جنرل سیکرٹری بزم المعصوم پاکستان، صاحبزادہ محمد ذیشان کلیمی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ پہلے حصے میں عزیزم قاری محمد سعید نقشبندی تلاوت کلام پاک فرمائیں گے، اور نعت کی سعادت شیخ یاسر حمید قادری کے نام اعمال میں رقم ہوگی۔ پہلے حصے میں عزیزم قاری محمد سعید نقشبندی کو خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں، جو اپنے والد گرامی کی امانت اور وراثت کو لے کر پورے پاکستان میں اسی طرح متحرک ہیں۔ اللہ عز و جل انہیں سلامت رکھے۔ عزیزم قاری محمد سعید نقشبندی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں بار دیگر تشریف لائے۔ اور اسی طرح شیخ عبدالحمید قادری کے صاحبزادے عزیزم شیخ یاسر حمید قادری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یاسر، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں موجود ہے۔ تلاوت کلام پاک کا آغاز قاری محمد سعید نقشبندی کہے جاتے ہیں۔ جی قاری صاحب، پروگرام کا آغاز کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ سبحان اللہ۔ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى۔ سبحان اللہ۔ الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ
إنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى؟ سبحان اللہ سبحان اللہ الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. سبحان اللہ سبحان اللہ فلما أتاها نودي يا موسى. فلما أتاها نودي يا موسى. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. اور عزیزم شیخ یاسر حمید قادری کو دعوت دینے جا رہا ہوں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے اپنے ان دو اشعار کے ساتھ کہ ان کی نسبت سے میری ذات بدل جاتی ہے، ان کی نسبت سے میری ذات بدل جاتی ہے، اور نعت کہتا ہوں تو اوقات بدل جاتی ہے، نعت کہتا ہوں تو اوقات بدل جاتی ہے. اور ناظرین دوسرا شعر دیکھیے گا کہ جن کے اعمال میں نعتوں کا حوالہ ہوگا، جن کے اعمال میں نعتوں کا حوالہ ہوگا، چار سو ان کے اجالا ہی اجالا ہوگا. تو عزیزم شیخ یاسر حمید قادری نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. جی یاسر. ذرہ ذرہ درود پڑتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑتا ہے، میرے آقا کریم پر سائم خود خدا بھی درود پڑتا سبحان ہے. اللہ سبحان اللہ. ان پہ جلوے درود پڑتے ہیں، سب فرشتے درود پڑتے ہیں، ان پہ ہوتا ہے خدا خوش آئین جو بھی دل سے درود پڑتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی، دور تھے تو زندگی بے
رنگ تھی بے کیف تھی ان کے کوچے میں گئے تو ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی سبحان اللہ میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی رکھ دیا سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر سبحان اللہ رکھ دیا سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر سرور کونو مکاں کی سرور کونو مکاں کی سادگی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر گھر لگی اچھی تو تیری گھر لگی اچھی تو تیری جھونپڑی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی عاشقان مصطفیٰ کو عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ جی قاری محمد سعید نقشبندی آپ کا شکریہ کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور عزیز ہم شیخ یاسر حمید قادری آپ کا بھی شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تو ناظرین ایک وقفے کا وقت ہو جاتا ہے اور وقفے سے واپسی کے بعد جن احباب کا میں نے تعارف کرایا انشاءاللہ وہ آج کے اس موضوع کی مناسبت سے گفتگو کریں گے سو ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں ایک بریک کے بعد بولے دل کی بولیاں ذائقے کی زباں ہے شمع بولے 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 دل بولے کوئی ڈش آئی لو یو کہے کوئی مس یو کا سگنل بنے روز شمع کی ہو محفل رونق نے پیچھے بل بولے دل کی بولیاں ذائقے کی زباں ہے شمع کبھی ممی کا ہے دلہا روز شمع کی ہو محفل رونق انیویٹیبل بولے دل کی بولیاں ذائقے کی زباں ہے شمع تکرار بھی
प्यार भी, तकरार भी, यही प्यार भी, यही जीत भी, यही हार भी, तकरार भी, यही प्यार भी, यही जीत भी, यही हार भी, रोज शमा की हो महफिल, रौनक on every table, बोल दिल की बोलियां, साकी की जुबान है शमा। ट्वाइस हेल्दी फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल और शमा बनास्पति। बोल दिल की बोलियां। हर एक शय को साफ रखना, अंदर बाहर हर एक कोना साफ रखना, हाथों को पास ना आए कभी कोरोना। कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वाशरूम इवें जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस्फ ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल। जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो ए करेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्तिया सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज दे अग्गू भी कोई टिकदे? फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विजदा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस्फ ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स।
ویلکم بیک ناظرین. ہمارا آج کا موضوع ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور مفتی صاحب عزم صاحبزادہ محمد ذیشان کلیم معصومی حضرت پیر سید نصیر احمد نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے 2 اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. منقبت کے کہ جب نکیرین آئیں گے کہہ دوں گا ان سے قبر میں، جب نکیرین آئیں گے کہہ دوں گا ان سے قبر میں، مجھ سے کچھ مت پوچھئے میں ہوں غلام عائشہ. واہ 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 واہ. جب نکیرین آئیں گے کہہ دوں گا ان سے قبر میں، مجھ سے کچھ مت پوچھئے میں ہوں غلام عائشہ. اپنا اندر صاف رکھنے کے لیے ہر میل سے، اپنا اندر صاف رکھنے کے لیے ہر میل سے، سانس کی تسبیح پہ لیتا ہوں میں نام عائشہ. واہ 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 واہ. سانس کی تسبیح پہ لیتا ہوں میں نام عائشہ. کیا بات. ظاہر بات ہے ایک بڑا وسیع موضوع ہے اپنے کمالات اور محاسن کے حوالے سے. تو عزم صاحبزادہ محمد ذیشان کلیم معصومی، ماشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کرتاس و قلم سے جوڑ دیا، اور آپ کے جو دینی کالم اور مضامین پاکستان کے بڑے اخبارات میں شائع ہو رہے ہیں اور ہوتے رہے، اور ماشاءاللہ آپ نے بچپن ہی سے لکھنا شروع کر دیا، تو یہ بھی اللہ عز و جل کی خاص عطا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آج کے اس موضوع کے حوالے سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے محامد و محاسن کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محبوب خدا صدیقہ بنت صدیق ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے محاسن و محامد میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت الشاہ احمد رضا خان بریلوی حنفی قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مشہور زمانہ سلام کے اشعار سے شروع کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام اہل سنت نے فرمایا، بنت صدیق آرام جان نبی، واہ. بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم برات پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. اہل اسلام کی مادران شفیق، واہ. اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان. ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی عظمتوں پر، آپ کی فضائل و محامد پر لاکھوں سلام. بے شک بے شک. خلیفہ بلا فصل امیر المومنین جانشین پیغمبر سیدنا یار غار رسول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی لخت جگر، نور نظر، ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہر ادا میں بے مثل و بے مثال تھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی فصاحت و بلاغت لے لیجئے، آپ کی سخاوت لے لیجئے، سیدہ کی فطانت و ذہانت لے لیجئے، بے شک بے شک. آپ کا حافظہ دیکھ لیں، زہد و تقوی میں دیکھ لیں، کسی بھی معاملے میں آپ کا کوئی مثل و مثال نہیں. بے شک بے شک. اور اس سے بڑھ کر آپ کے کیا فضائل ہوں گے کہ آپ علم کا بحر بے کراں ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زہری سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت بوسہ بن طلحہ فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے زیادہ
فصیح و بلیغ میں نے کسی کو نہیں دیکھا. سبحان اللہ. آپ امت مسلمہ کی سب سے بہترین معلمہ تھیں، جنہوں نے معلم انسانیت، رحمت دو عالم، نور مجسم، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کر کے مخلوق خدا میں تقسیم کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ زہد و تقوی میں اپنی مثال نہیں رکھتی تھیں، سخاوت میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا، اللہ کی راہ میں بے شمار مال خرچ کر دیتی تھیں. اور عاجزی کا یہ عالم ہے کہ اپنے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 2210 احادیث سیدہ عائشہ صدیقہ سے مروی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے بہت پیار فرماتے تھے. میرے نبی کی جتنی بھی ازواج ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ محبوب سیدہ عائشہ صدیقہ تھیں. سبحان اللہ. آپ محبوبہ خدا ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں نہ ہو کہ آپ کے والد جانشین پیغمبر، خلیفہ بلا فصل، یار غار رسول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے عاشق تھے، عاشق زلف رسول ہیں. اگر کسی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق صادق کو دیکھنا ہے تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات بابرکات کو دیکھ لے. آپ کا اوڑھنا بچھونا، اٹھنا بیٹھنا سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ کاملہ کی تصویر تھا. عشق رسول کی تصویر تھے صدیق اکبر، امام صحابہ. اور ان کی نور نظر سیدہ عائشہ صدیقہ، جن کی تصویر سبز غلاف میں لپیٹ کر جبریل لائے اور آقا کو پیش کی، اور اللہ نے صدیق اکبر کی بیٹی سیدہ عائشہ کو نبی کے عقد کے لیے پسند فرمایا. مفتی صاحب، جو بات ابھی جناب صاحبزادہ محمد ذیشان کلیم معصومی نے کی، تو اسی سوال کو ذرا میں آگے بڑھانا چاہوں گا کہ نبی پاک علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ آپ کو ایک تحفہ عطا کیا گیا. جی. تو اس کی تفصیل ہمارے ناظرین کو بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک خواب دیکھا. ایک فرشتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور آپ کی تصویر ایک غلاف میں لپٹی ہوئی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کھولا، دیکھا، پوچھا کیا ہے. بتایا گیا کہ آپ کی زوجہ سیدہ طاہرہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بیوی بنے گی، آپ کے حرم میں آئیں گی. یہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو دکھایا گیا تھا. اچھا مفتی صاحب، ذرا اس کو تھوڑا سا مزید آگے بڑھاتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حسب نسب ہے، اس پر بھی تھوڑی سی ذرا روشنی ڈالیے. دیکھیے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے خاندان کو خصوصی امتیاز حاصل ہے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ، اسلام میں، ایمان میں. آپ کے والد محترم بھی صحابی ہیں، آپ خود بھی صحابی ہیں، اور آپ کی اولاد بھی صحابی ہے. سبحان اللہ سبحان. یہ آپ کے خاندان کو یہ امتیاز حاصل ہے، اعزاز حاصل ہے. تو یہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا، اور یہ تعلق خاندانی حوالے سے بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے سب کچھ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا تھا. حالانکہ آپ کے دوست تھے. دوستوں میں ہوتا ہے کہ انسان دیکھتا ہے کہ یہ کیسے ہیں، تو وہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے دوست تھے کہ
آپ کی بات کو ایسے مانا، ایسے تسلیم کیا، آپ کی ایسے تصدیق فرمائی کہ لقب صدیق مل گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دنیا میں سب سے پہلا جو لقب ان کو ملا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. سبحان اللہ. تو خاندانی لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندانی سلسلہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ آپس میں جا کر ملتا ہے، اور کنانہ پر دونوں خاندان ملتے ہیں. آپ کی والدہ کی طرف سے بھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی طرف سے بھی، اور والد کی طرف سے، دونوں کی طرف سے یہ سلسلہ نسب بھی آپ کا خاندانی ملتا ہے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو بڑی عظمتوں سے نوازا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی جب آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے افضل اور بہترین کون ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ. سوال کرنے والوں نے پوچھا کہ پھر پوچھا تو آپ نے فرمایا عائشہ. تو جب آپ سے پھر سوال کیا گیا کہ مردوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ جواب سنیے، کمال ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کے والد. سبحان اللہ سبحان. یعنی حالانکہ تھے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود عظمتوں کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت ان کو عطا فرمائی ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں، اور خلیفہ بلا فصل ہیں، اور امیر المؤمنین ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین ہیں، بڑی عظمتوں کے مالک ہیں، جن کے بارے میں خود قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں. اور آپ کو معلوم ہے قرآن کریم میں جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جب کچھ منافقین نے غلط بات پھیلائی تھی، افواہ پھیلی تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے کچھ لوگ تھے جن کی کفالت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے. تو ان میں دیکھا کہ کچھ وہ لوگ بھی منافقین کی باتوں میں آ گئے، سادہ لوگ تھے، مسلمان تھے حالانکہ. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فرمایا کہ ہم ان کی کفالت کرتے ہیں اور ان کا ہمارے ساتھ یہ رویہ ہے، یہ مناسب نہیں ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اب ہم ان کی کفالت نہیں کریں گے. اللہ اکبر. کمال ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات نازل فرما دی، فرمایا کہ صدیق تمہاری شان تو بہت اونچی ہے، آپ تو بڑی عظمت والے ہیں. وَلَا يَأْتَ لِأُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ. آپ تو بڑی فضیلت والے ہیں، آپ کی شان تو بہت بلند ہے، آپ تو بڑی عظمتوں کے مالک ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات نازل فرمائی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ہم یہ سلسلہ پھر جاری رکھیں گے. تو عرض کر رہا تھا کہ اتنی عظمتوں کے مالک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک سب سے افضل کون ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر فرمایا کہ عائشہ کے والد. سبحان اللہ. کیسی محبت تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا حسب اور نسب تھا، کیا عظمت تھی اس خاندان کی. ناظرین، ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے، اور وقفے سے واپسی کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. مچا دے دھوم.
खुशियों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। Gibbs pasta, Gibbs pasta. इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 03000 777 200 03000 222 402।
ویلکم ایک ناظرین، ایک شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ ذیشان صاحب، جناب مفتی عمر صاحب، دیکھیے گا کہ سرور کونین کا فیضان حضرت عائشہ، واہ واہ، سرور کونین کا فیضان حضرت عائشہ، اور ہیں ہمارے دین کی پہچان حضرت عائشہ، سبحان اللہ۔ تو عزیزم ذیشان کلیم معصومی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان کہ اگر دنیا میں کسی نے جنت کی حور دیکھنی ہو تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ام رومان کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ تو اس حوالے سے گفتگو کو آگے بڑھائیے۔ حاجی صاحب، مفتی صاحب بڑی محبت سے گفتگو فرما رہے تھے اور عائشہ کے والد کا ذکر ہو رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ کی والدہ کا بھی ذکر ضروری سمجھتا ہوں۔ بے شک، بے شک۔ جہاں والد کا یہ مقام ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، واہ، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ شمع رسالت کے ایسے پروانے تھے سیدنا صدیق اکبر، کائنات میں کوئی دوسرا صدیق نہیں پیدا ہوا نہ ہوگا۔ بے شک، بے شک۔ اور آپ کی والدہ کا یہ مقام و عظمت و شان ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا میں کسی نے جنت کی حور کو دیکھنا ہو تو وہ ام رومان عائشہ کی والدہ کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عائشہ کی والدہ کو دیکھ لے۔ مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ عائشہ کے والد کو دیکھ لے۔ واہ 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 واہ۔ اگر دنیا میں کسی نے جنت کی حور کو دیکھنا ہو سبحان اللہ، تو رحمت دو عالم نے فرمایا عائشہ کی والدہ کو دیکھ لے، حضرت ام رومان، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی والدہ۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کو عورتوں پر ایسی فضیلت ہے کہ جیسے کہ کھانوں میں سرید کو فضیلت حاصل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کھانوں میں جو فضیلت سرید کو حاصل ہے وہ عائشہ کو دوسری عورتوں پر ہے۔ روض رسول حجرہ عائشہ صدیقہ ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ کا گھر، اس گھر کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ وہ کائنات کے اربوں مسلمانوں کی دلوں کی دھڑکن بنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں پر 70,000 ملائکہ صبح ہو اور 70,000 ملائکہ شام کو حاضری دے رہے ہیں، اور بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کے نذرانے وہ گجرے پیش کر رہے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ وہ روزہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، جہاں جو عرش سے افضل ہے، اس پر اجماع امت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کا گھر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کائنات کی وہ عظیم ماں ہیں، وہ عظیم خاتون ہیں۔ آپ کے محامد و محاسن میں مطالعے سے یہ بات بھی آئی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ شب زندہ دار ہیں، صائم الدہر ہیں، اور عیدین کے علاوہ اکثر روزے میں رہا کرتی تھیں۔ سبحان اللہ، اکثر آپ روزے میں رہا کرتی تھیں۔ اور شرم و حیا کا یہ عالم ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ جب رحمت دو عالم نور مجسم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا تو میں آقا کی قبر اقدس پر اوڑھنی پہن کے جایا کرتی تھی۔ پھر جب میرے بابا امام الصحابہ سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہوا تو میں اوڑھنی اوڑھ کے جایا کرتی تھی۔ اور جب امام عادل خلیفہ راشد سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بابا کے پہلو میں آئے، دفن ہوئے، تو آپ فرماتی تھی کہ میں اپنے جسم کو سمیٹ کر اور لپیٹ کر روز رسول پر جایا کرتی تھی، کیونکہ مجھے عمر سے حیا آتی تھی۔ شرم و حیا کا یہ عالم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہاں پر آپ عورتوں کو، امت مسلمہ کی عورتوں کو بھی درس دے رہی ہیں کہ شرم و حیا ایمان سے لازم و ملزوم ہے۔ بے شک، ایمان سے لازم و ملزوم ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں شرم و حیا ختم ہوتی جا رہی ہے۔
عورتیں باپردہ نہیں بے پردہ ہیں، تو ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو چاہیے کہ ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی کو سنواریں اور اسوائے ام المومنین پر اپنی زندگی بسر فرمائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً تا قیامت خواتین کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں، تاہم میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والی بے راہ رو خواتین جو ہیں، پھر وہ کس راہ پر گامزن ہیں؟ تو ذرا اس پہلو کو بھی ذرا ڈسکس کیجیے گا۔ راجہ صاحب، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ خود ہی فرما دیا، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لائق ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لائق ہیں۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ جو آج ایک نیا نعرہ لگتا ہے، اس کی قرآن کریم کے مقابلے میں، اللہ کے احکامات کے مقابلے میں، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت دین کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور کون ہوتا ہے انسان یہ کہنے والا کہ میرا جسم میری مرضی؟ اللہ اکبر، یہ میرا جسم ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کی ملک ہے۔ مجھے تو قطعاً اس جسم پر کوئی اختیار، کوئی کنٹرول ہے ہی نہیں، میں اپنی مرضی سے اپنے جسم کو استعمال کر ہی نہیں سکتا۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی ذات کے لیے پیدا فرمایا، اور انسان کو اپنی مرضی نہیں چلتی، اللہ کی مرضیات کے مطابق انسان نے اپنی زندگی گزارنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق انسان نے زندگی گزارنی ہوتی ہے، کہ زندگی کے ایک ایک لمحہ میں انسان نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کیا ہے، اللہ کی خوشنودی کیا ہے۔ تو میرا جسم میری مرضی نہیں، میرا جسم میرے رب کی مرضی، سبحان اللہ، میرے مالک کی مرضی، میرا رب کیا چاہتا ہے، میرا مالک کیا چاہتا ہے، اس کی طرف سے مجھے پیغام کیا ملا ہے، اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں، اور میری حدود و قیود کیا ہیں، جی فرائض اور ہاں بالکل، ہر خاتون کی اپنی حدود و قیود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو شرم حیا دی ہے۔ اور ایک بات میں عرض کروں، ہم جو بولتے ہیں نا لفظ عورت، مستورات، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ہی پوشیدہ چھپی ہوئی، مستور، مستورات پوشیدہ چھپی ہوئی، مخفی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کے لیے عورت کا لفظ بولا گیا۔ عورت تو یعنی ایسی چیز ہے کہ جس کا ظاہر کرنا ہی درست نہیں ہے، عورت تو کہتے اسی کو ہے جس کا ظاہر کرنا ہی جائز نہ ہو۔ تو اس کے لیے لفظ ہی عورت بولا جاتا ہے، ہمارے معاشرے میں عورت بولا جاتا ہے، اور عرب میں تو نساء ہے، اور مستورات، اور اس کے مقابلے میں آتا ہے مکشوفات، یعنی پوشیدہ چھپی ہوئی، اور کچھ بے پرد، مکشوفات اوپن کھلی ہیں، بے پرد پھر رہی ہیں۔ تو یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں عرض کرتا ہوں، انہیں کی نسبت سے بات ہو رہی ہے۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس غزوے میں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، جس میں آپ کا ہار گم ہوا تھا، مختصر ہے میں عرض کرتا ہوں، جس میں آپ کا ہار گم ہوا تھا، اور جس میں آپ رات میں آرام فرما تھیں، اور پیچھے سے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہار نہیں ملا اور قافلہ چلا گیا تو وہیں آپ آرام فرما تھیں۔ آپ سمجھداری دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ ایک خاتون تھی، کم عمر تھی، وہ چاہتی تو پیچھے دوڑتی اور بھاگتی، روتی چیختی چلاتی تلاش کرتی، نہیں، اللہ تعالیٰ نے فراست ایسی دی تھی، فرمایا کہ یہیں گم کر کے جا رہے ہیں نا مجھے، یہیں بھول کے گئے ہیں، یہیں واپس آئیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جیسے ہم دنیا میں کبھی کوئی چیز ہمارے سے گم ہوتی ہے تو ہم وہیں جاتے ہیں کہ یہاں سے ہم روانہ ہوئے تھے، یہی چیز ملے گی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یہیں تلاش کرنے کے لیے آئیں گے اور میں یہیں ملوں گی ان کو۔ تو وہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آرام فرما تھی، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما تھیں، اب وہ صحابی رسول جیسی ہے
تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ انہوں نے دیکھا، انہیں کوئی جثہ نظر آیا کہ کچھ ہے، دور سے دیکھا، جب قریب تشریف لائے تو دیکھا وہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. تو دیکھتے ہی انہوں نے بے ساختہ زبان سے ایک جملہ نکالا، وہ ایک ہی جملہ تھا. انہوں نے دیکھتے ہی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں فخمرت وجہی، میں نے اس وقت میں اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا، میں نے اپنے آپ کو چھپا لیا، میں نے پردہ کر لیا. اور انہوں نے مجھے پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے چونکہ دیکھا ہوا تھا، اس لیے مجھے پہچان لیا کہ میں کون ہوں. لیکن جب وہ سامنے تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے فوراً پردہ کر لیا. اور اس سفر میں فرماتی ہیں کہ میں نے ان کی زبان سے کوئی ایک لفظ بھی نہیں سنا سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے. یعنی جو افسوس کا جملہ انہوں نے کہا تھا، اس کے علاوہ پورے سفر میں راستے میں ایک لفظ بھی نہیں بولا. یہ کیسا شرم و حیا کا زمانہ تھا، کیسی طہارت تھی، کیسے پاکیزہ قلوب تھے، کیسے پاکیزہ نفوس تھے. سبحان اللہ. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تو طیبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ان کی نسبت سے آج کی بچیوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں بہنوں کو، معاشرے کی عورتوں کو یہی پیغام ہے کہ تم تو عائشہ اور فاطمہ کی بیٹی ہو. کس راہ پہ چل پڑی ہو تم، کس راہ پہ چل پڑی ہے. یہ تو ہماری ایک نسبت ہے، ہم مسلمان ہیں، اور ہماری ایک نسبت ہے حضرت عائشہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن. ان کی نسبت سے ہم لوگ سبحان اللہ دنیا میں جیتے ہیں، اور ہم کہہ سکتے ہیں، اور ہماری بیٹیاں کہہ سکتی ہیں کہ میں عائشہ کی بیٹی ہوں، میں فاطمہ کی بیٹی ہوں. کسی آوارہ عورت کے بارے میں کیسے کہہ سکتی ہیں کہ میں فلاں کی بیٹی، میں فلاں سے نسبت رکھتی ہوں. تو یہ جو ایک آواز لگتی ہے، یہ ایک مغرب کا، آوارہ ماحول کا، آوارگی کا ایک نعرہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی. اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں. جی صاحبزادہ محمد ذیشان کلی معصوم پروگرام کے آخری لمحات ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ صاحب قرطاس و قلم ہیں، تو اپنے تجربات کی روشنی میں خصوصاً خواتین کو، بچیوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے، کیا خصوصی پیغام دینا چاہیں گے؟ میری عالم اسلام کی خواتین سے، ماؤں بہنوں بیٹیوں سے یہی گزارش ہے کہ خدا را وہ اپنے اسلاف کے کردار کو دیکھیں، ان کی عظمتوں کو جانیں، ان کی زندگیوں کو دیکھیں. وہ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ ہوں، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہوں، وہ سیدہ خاتون جنت، سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ کاملہ اکملہ حضرت بی بی فاطمہ ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ساری خواتین رول ماڈل ہیں، بلا شبہ بلا شبہ. ہم سیدہ عائشہ صدیقہ کے پیروکار ہیں، ہم حضرت عائشہ صدیقہ کے شوہر نامدار رحمت دو عالم کے ماننے والے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جن کا اسوہ کاملہ ہماری زندگیوں کے لیے بہترین نمونہ ہے. بے شک بے شک بے شک. تو ہماری خواتین کو چاہیے کہ وہ ان ہستیوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں، اور اپنی زندگیوں کا اوڑھنا بچھونا ان عظیم ہستیوں مادران اسلام کی زندگیوں کے مطابق ڈھال دیں. اور سیدہ آخری بات یہ کروں گا کہ زندگی بھر حضور کا ساتھ رہا سیدہ عائشہ صدیقہ، اور یہ سعادت بھی سیدہ عائشہ صدیقہ کو ہے کہ جب میرے نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت وصال آیا تو آپ سیدہ عائشہ صدیقہ کی گود میں تھے. سبحان اللہ. عائشہ صدیقہ کی گود میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت آخر ہے، اور آخری لمحات میں وہ مسواک چبا کر سیدہ عائشہ صدیقہ نے رحمت دو عالم کو اپنے لعاب سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک میں وہ لعاب ڈالا، اور یہ بتا دیا کہ فرما بردار بیوی آخری ٹائم تک
اپنے شوہر کی فرمان برداری کرتی ہے، سبحان اللہ، تابعداری میں زندگی گزارتی ہے. اللہ سبحان کریم اللہ، سبحان اللہ. ہمیں ان مادران اسلام کی عظمتوں کو سمجھ کر اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی، سنوارنے کی، نکھارنے کی توفیق عطا فرمائے. بے شک، آمین. اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے فیض کو پوری کائنات میں عام فرمائے، اور آپ کے نقش قدم پر ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو چلنے کی توفیق صحیح عطا فرمائے. آمین آمین. مفتی صاحب، آپ بھی خصوصی میسج جو ہے ہمارے ناظرین کو عطا کیجیے گا. ہم باحیا نبی کے باحیا امتی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارے نبی رحمت دو عالم، سید دو عالم، سبحان اللہ، سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی زندگی ہو، آپ کی ازواج مطہرات کی زندگی ہو، آپ کی بنات کی زندگی ہو، صحابیات کی زندگی ہو، یہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، یہ آئیڈیل ہے، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے. تو ہر بچی اور ہر بچی کا والد، بھائی، خاندان کا ہر فرد اپنی بیٹی کو باحیا دیکھنا چاہتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کے کردار کے حوالے سے ہر ایک حساس ہے. تو اس لیے ہر خاتون کو، چاہے وہ بیوی کی حیثیت سے ہو، بہن کی حیثیت میں ہو، بیٹی کی حیثیت میں ہو، ماں کی حیثیت میں ہو، جس حیثیت میں بھی ہے، انہیں اپنی اس شرم و حیا کی جو چادر ہے اسے سنبھالنا ہے. اپنے آپ کو معاشرے میں ایک باکردار، باحیا خاتون کے طور پر متعارف کرانا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ ہم ایک باحیا نبی کی باحیا امت ہیں. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ باحیا تھے. تو یہ حیا، الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ خاص، یہ اس امت کی خصوصیت ہے، شرم و حیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باحیا امت میں پیدا فرما کر یہ اعزاز نصیب فرما چکے ہیں، تو ہمیں اس کی لاج رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. صاحبزادہ محمد ذیشان کلی معصومی، آپ کا شکریہ کہ آپ پروگرام رمضان ذیشان میں تشریف لائے اور آج کے موضوع کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو کی. عزت مآب جناب مفتی محمد عمر فاروق صاحب، آپ نے بھی ماشاءاللہ سیر حاصل گفتگو کی، اور آج کے حوالے سے خاص طور پر جو آپ نے پیغام دیا وہ یقیناً ایسا ہے کہ جس پر عمل کیا جائے تو ہماری دنیا و آخرت جو ہے وہ سنور سکتی ہے. تو آپ حضرات کا بار دیگر شکریہ. اور ناظرین، آپ نے گفتگو سماعت کی، یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچائیے، اپنی نسل کی تربیت کیجیے، پھر دیکھیے کہ کیسے ثمرات جو ہیں وہ انشاءاللہ حاصل ہوں گے. اور اس شعر پر میں آج کی گفتگو کو ختم کرنے جا رہا ہوں کہ جو ان کے در کی گدائی پر ناز کرتا ہے، جو ان کے در کی گدائی پر ناز کرتا ہے، خدا بھی اس کو بہت سرفراز کرتا ہے. تو میزبان راجہ کوثر سعیدی کو پروگرام رمضان ذیشان سے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ